السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 268 سیریل ہے، 268۔ 103 سیریل جب ہوا تھا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر بات کریں گے، وہ چیپٹر رہ گیا ہے۔ تو ایک پیشین گوئیاں تو فتنوں کے بارے میں، اس پر میں نے ایک حد تک آپ سے گفتگو کی ہے۔ یہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ فتنوں کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں 2-4 سیریل یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو جو بھی بات آپ نے کی، چونکہ بات وہی کی جو پروردگار عالم نے بتایا، لہذا جتنی باتیں اللہ کے رسول نے بطور پیشین گوئی کے پیش کی ہیں وہ ساری کے ساری حرف بحرف صحیح ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شرعی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی وہی بولتے ہیں جو ان کو بلوایا جاتا ہے۔ شرعی امور کے علاوہ اگر کوئی بات بھی آپ کل کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ شرعی امور نہ بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ اس لیے ہمارے پاس وحی کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ جبریل یا ڈائریکٹ بتایا ہے، اور وہ تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ کفو ایدیکم، کیا ہے؟ کفو ایدیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی مکی زندگی میں ہاتھ کو روکے رہیں۔ یہ مکے میں آیت نازل نہیں ہوئی، مدینے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جبکہ وہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو وہی فرمایا ہے۔ بات میری سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن ہی میں اس آیت کا حوالہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، جبکہ ہم پوری مکی صورتوں کو تلاش کرتے ہیں تو وہ آیت ملتی نہیں ہے، بلکہ اس کا حوالہ ملتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ میں اپنی بات کی کو مدلل کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں کہ وحی کی دوسری قسم بھی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جتنی باتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے بارے میں کی ہے، کل سے مراد قیامت تک جتنی باتیں کی ہیں، وہ ان کے اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ ساری باتیں جانتے تھے لہذا بیان فرما دیا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بتا دیا ہے۔ اور بتانے کی بات جہاں تک ہے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، پھر اللہ والوں کو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بہت سے اللہ والے باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے میں بتا دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے یہ بات مجھ سے پوچھی، میں بھی ابھی آپ کو بتا دوں گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ بتائے گا، بتا سکتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کو اس کے پہلے بھی دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بتا دیا تو ایران تک آواز پہنچ گئی، اور یہاں ایران تک ان کی نگاہوں نے کام کر لیا۔ وہی عمر کو جس نے شہید کیا وہ 5 فٹ کی دوری پہ تھا، عمر دیکھ نہیں سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طاقت تھی کہ وہ 1000-2000 کلومیٹر دیکھ لیتے، جب اللہ دکھلا دیتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔
تو بہرحال یہ جو پیشین گوئیاں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، یہ پیشین گوئیاں ساری کی ساری فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں، مستقبل سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے نقل کروں گا اس چیپٹر سے، یہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی باوثوق مصنف ہیں۔ سید سلیمان ندوی جیسا آدمی ان کی تصنیف کو کیا کہتا ہے کہ قابل اعتبار ہے، اور سید سلیمان ندوی جلدی سے کسی کو لفٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ بہت اونچے درجے کا وہ آدمی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ساری مخلوق مل کر کے بھی اس قرآن کے برابر قرآن لانا چاہے گی تو کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ پیشین گوئی ہے، یہ اس قوم کے سامنے یہ پیشین گوئی اس لیے کی گئی کہ ان کو لٹریچر پر بڑا ناز تھا، عربک لٹریچر پر۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی بھی اس دنیا میں لٹریچر کا ماہر نہیں ہے، اس لیے ہر نبی کو جو بھی اس قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں تو جس وقت نبی ہوتا ہے اس وقت جو چیز میں بہت ٹاپ پر پبلک ہوتی ہے وہ معجزہ نبی کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ بڑا ایڈوانس تھا، حکیم بڑے قابل تھے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دے دیا کہ مردے کو زندہ کر دینا، اس سے بڑا میڈیکل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ میڈیسن کا لاسٹ ہے کہ آدمی کو علاج تو کرتے پڑتے سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مردہ کو زندہ کر دینا، یہ میڈیکل کا لاسٹ ہے جو آج تک کسی کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اٹھا کر کے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے دیا۔ تو جس وقت نبی کو معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے چیلنجنگ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے چرم سیما پہ تھا، بہت ہی ایکسٹریم پر تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی شکل میں ایک معجزہ دیا کہ جادوگر بھی بول بیٹھے کہ صاحب ہم اس کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور یہ جادو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھے کہ ہم زبان جانتے ہیں، بقیہ ساری دنیا گونگی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ان کی زبان کو چیلنج کر دیا، اور چیلنج کیا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انسان تو انسان، جن بھی تمہارے ساتھ اکٹھا ہو جائیں، کس بات پر کہ وہ اس قرآن کے برابر قرآن لائیں، تو لا یاتون بمثلہ، کبھی ایسا نہیں کر پائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ کہ بعض کے مددگار بھی ہوں۔ یہ جو چیلنج کیا گیا اس وقت عرب میں امرؤ القیس جیسا شاعر تھا، لبید جیسا شاعر تھا، زہیر جیسے شاعر تھے کہ ان کے کلام کو جب ایوارڈ کیا جاتا تھا تو بیت اللہ میں ٹانگ دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے کلام اتنے اونچے ہوتے تھے کہ ان کا سب، جیسے آج ہوتا ہے نا آپ کو نوبل پرائز، تو عربوں کے پاس سب سے بڑا پرائز کیا تھا کہ کسی کے کلام کو لوگ ادب والے، لٹریچر والے ایکسیپٹ کر کے بیت اللہ میں ٹانگ دیں۔ تو یہ وہ شاعر تھے، ان کے سامنے بھی ان کو ذلت کیا گیا کہ دیکھ تو اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر بنتا ہے، سب مل کر بیٹھ کر اس قرآن کے برابر قرآن لیا۔ یہ پہلا چیلنج تھا اس کا، فرسٹ چیلنج۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو 10 ہی سورت لے کر کے آ جاؤ۔ قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں، اس میں سے 10 لے آؤ۔ یہ سیکنڈ چیلنج کیا گیا۔ تیسرا چیلنج کیا گیا فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ ایک ہی سورت لے کر کے آ جاؤ بھائی۔ تو اتنی ذلت، یقینی بات ہے کہ جہاں پر ابو جہل اور کیا کہتے ہیں ابو لہب جیسے لوگ سب کچھ اسلام کو مٹانے کے لیے داؤں پر لگا دے رہے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے 2 چیزیں اس میں تھی۔ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں کافر کا بھی دل ہوتا ہے،
صرف مومنین کا ہی نہیں ہوتا ہے، کافر کا دل بھی اسی کے کنٹرول میں۔ ہمت ہی ان کی نہیں پڑی کہ ہم کبھی قرآن مجید کے خلاف کوئی صورت بیٹھ کر کے لکھیں اور کوئی میٹنگ کی جائے۔ جب یہ اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو کھلا ہوا ہم ان کے دشمن ہیں، تو ہم کو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے اور ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اتنا روب طاری تھا قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کے روب کے سامنے یہ اتنا پریشرائز تھے کہ جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے طالب علم بیٹھتا ہے کسی استاد کے سامنے، اپنے کو یہ بڑے دادا بنتے تھے، لیکن اس معاملے میں ان کے دل میں یہ بات بھی نہیں گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیلنج پیش کیا ہے اس چیلنج کو قبول کیا جائے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ عرب تو عرب، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے یہودی اور نصرانی کی مدر ٹنگ آج بھی عربی ہے۔ مصر میں جو لوگ رہتے ہیں، خاص کر مصر تو زبان پر بڑا ناز کرتا ہے اپنے، بلکہ عرب دنیا مصر ہی کی زبان کے تحت اس وقت گھومتی رہتی ہے۔ جو وہ چینجنگ کرتے ہیں، جو وہ جیسا اسٹائل کرتے ہیں، وہی اسٹائل دنیا پہ کیا ہوتی ہے، حاوی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے پڑھنے میں سعودی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے، نمونہ بنتا ہے۔ سعودی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے سعودی یعنی 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لوگ بڑے بڑے اسٹائل ہوتے تھے۔ قاری باسط جیسا آدمی جو ہے وہ حرم کے امام کے آگے فیل ہو گیا، اور حرم کے امام کی قرت ہی دنیا میں کیا ہے، ہر آدمی نقل کرنے کو اپنا کیا سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔ حالانکہ جو انہوں نے اختیار کیا سعودی نے، حقیقت میں وہی قرآن مجید مطلوب ہے۔ قرآن مجید ہے جو گا گا کے پڑھ رہے ہیں، کھینچ کھینچ کر کے کھینچ رہے ہیں، اذان میں بھی وہی کر رہے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن ایسا پڑھا جائے۔ اور اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو لوگ پیچھے عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی نازل ہو رہا ہے، ہم سے ڈائریکٹ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ان لوگوں کے دماغ میں بھی جو بات تھی نا، اس کو یہ لوگ سمجھتے تھے۔ اور مصریوں میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں۔ منجد عربی زبان کی بڑی مشہور ڈکشنری ہے، مسلم اس کا رائٹر نہیں ہے۔ عربی ڈکشنری جو منجد بہت معتبر ہیں، اور ہر طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھنا فخر سمجھتا ہے، وہ ڈکشنری جو ہے وہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ لوگ بھی اس چیلنج کو، اس کے بعد چیلنج تو قیامت تک یہ ہے، یہ پیشین گوئی ہمارے اللہ نے نبی سے کی زبان سے جو کہلوائی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور کوئی اس کے بڑھتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ حسن زیات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حسن زیات ایک بہت بڑا عربی لٹریچر کا ماہر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں، اس میں سن بھی لکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، طالب علمی کے زمانے میں کتاب پڑھی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا اب ہم کو 6 مہینے کا راشن پانی کے ہمارے گھر کا انتظام کرو، اور ہم گھر سے نکلیں گے نہیں، بہت سیریس میٹر ہے، لہذا ہم کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے، ہمارے گھر والوں کو انتظام کیا جائے۔ تو ان کو اٹیچ باتھ روم اس وقت بنا کر دیا گیا حضرت کو، جب اٹیچ باتھ روم ہوتا نہیں تھا، باتھ روم سارا کھیت ہی ہوتا تھا، اس وقت ان کے لیے اٹیچ باتھ روم بنا کر کے دیا گیا ہے کہ کسی طرح سے ان کی کوئی جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہو۔ تو 6 مہینے کے بعد جب انہوں نے اپنا کمرہ کھولا، تھوڑا موڑا نکلتے تھے کبھی تفریح ابری کے لیے، 24 گھنٹہ اسی میں لکھتے رہتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ کمرے میں کاغذوں کے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا تھا، لکھتا تھا اور پھاڑتا تھا، لکھتا تھا اور پھاڑتا تھا۔ جب وہ کمپیئر کرتا تھا قرآن کی کسی آیت سے تو اس کو خود لگتا تھا کہ بہت بڑی غلطی میں کر دیا ہوں اس میں۔ تو ایسے کر کر کے اس نے کمرے میں اپنا بیڈ کے علاوہ پورا کمرہ کاغذوں کا ڈھیر۔ پھر 6 مہینے، اب یقینی بات ہے جو 6 مہینے سے اس کے گھر کا کھانا پانی راشن دے رہے ہیں تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ تو بولیں گے بھائی کچھ کر کے دکھلاؤ۔ تو 6 مہینے کے بعد یہ نکل کے آیا، ایک پرچہ لکھ کر کے لے کر کے آیا، کہا صاحب ایک صورت بنا ڈالی ہے، ایک صورت ہم نے بنا ڈالی ہے۔ تو ابھی اس کا بڑا ہوا کہ صاحب، تو بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوئے، اس وقت کے جو بڑے ماہرین لٹریچر تھے وہ اکٹھا ہوئے۔ تو قرآن مجید کی ایک صورت ہے نا، القاریہ تو ملقاریہ، وما ادراک ما القاریہ،
تو اس نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب طویل وعین صغیر وبطن کبیر. ایسے کر کے اس نے، جیسے ہمارے یہاں پہلی کلاس کے بچے ایسے لکھتے نہیں کہ بھئی ایلیفینٹ پر ایسے لکھو، تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایلیفینٹ بڑا جانور ہے، ٹھیک. پھر لکھتے ہیں اس کی 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں. پھر لکھتا ہے اس کے لمبے جو ہے وہ پیر ہوتے ہیں، ایک اس کی دم ہوتی ہے. یہ لٹریچر کا ماہر پہلی کلاس کے طرح سے لکھا. یہ کیا لکھا؟ الفیل ملفیل. پوچھتا ہے ہاتھی، کیا ہی ہاتھی. اب اس نے، اللہ نے کہا تھا القاریہ ملقاریہ، قاریہ کو ہٹا کر کے وہاں پہ فیل رکھ دیا اس نے اٹھا کر کے کہ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہی ہاتھی. پھر کہتا ہے کہ لہو ذنب طویل، اس کی لمبی دم ہے. ارے پہلی کلاس کا بچہ بھی یہی لکھتا ہے کہ اس کی لمبی جو ہے دم ہے. بطن کبیر، بڑا پیٹ ہے. وعین صغیر، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں. جب لوگ اس کو دیکھے، جو اس کے چیک کرنے آئے تھے، کہا دیوانے 6 مہینے میں تو یہی لکھا ہے. یہ تو چھوٹا بچہ جو عربی کلاس پڑھتا ہے، LKG سے UKG میں آتا ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے تو وہ یہی لکھتا ہے. تو وہ دیوانہ ہو گیا اور وہ سوچا کہ میں بہت بڑا کمال کیا ہوں. وہ 6 مہینہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا ڈانڈ ہو گیا پیسہ، ہم نے اتنا تمہارے راشن پانی خرچہ کیا، تم کو اٹیچ باتھ روم 5 اسٹار بنا کر کے دیا، اور تم نے نتیجہ یہ نکال کے دیا. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے اندر طاقت ہی نہیں دے گا قیامت تک کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر سکیں. اور دوسری بات کیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو پروردگار عالم کے بات کرنے کا انداز ہے اس کتاب سے، وہ جب آدمی سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس کے نکات دیکھتا ہے نا، تو سر پکڑ لیتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی مثال کے طور پر جنت ہے. اب جنت میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، اگر وہ لکھتا جائے تو کئی کتاب قرآن کی طرح چاہیے جنت کی چیزوں کو. اس نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملے میں اس نے سمندر کو لپیٹا. کَانَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں بھائی وہ ہوگا جو تم چاہو گے. ختم ہو گئی پوری کہانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب کالج میں پڑھاتے تھے تو بچے پوچھتے تھے، وہ آج کل کا سر وہاں کمپیوٹر ہوگا. اب ہم کو حدیث تھوڑے تلاش کرنے کی کمپیوٹر کی حدیث، ہم اس آیت سے سب کا جواب دیتے جائیں گے ایک ایک سیکنڈ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک عورت نے، اللہ کے رسول وہاں بچے پیدا ہوں گے؟ اللہ رسول نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ بھئی جو تم چاہو گے وہ ہوگا جنت میں. ایک صاحب آئے کسان، انہوں نے کہا وہاں کھیتی بھی ہوگی؟ آپ نے بولا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. 1000 سوال کا جواب ایک جملہ ہے. یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے اور اس کا کمال ہے، کیونکہ ہم جس رب کی پوجا کرتے ہیں وہ نقص سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے. لہذا جتنے بھی سوال کیے جائیں جنت کے بارے میں، یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک جملہ کہہ کر کے ساری کہانی کو ایک جملے میں لپیٹ دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں. اور پھر یہ اللہ جب اپنے نبی کو گائیڈ کرتا ہے تو بھی ایسی، اسی لیے حضور کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں، تھوڑی بات بولتے ہیں بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جو آپ نے قانون سازی کی اللہ کے گائیڈنس میں، پوری دنیا حیران ہے. اب مثال کے طور پر ڈریس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کپڑا کیا پہنا جائے، آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کیا نہیں پہنا جائے. اب وہ پہننے کا اگر ڈیزائن بنانے لگے تو حدیث کی پوری کتاب وہ کپڑے کے ڈیزائن سے بھری رہے گی اور کپڑے کے ڈیزائن ختم نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے نبی کو ایک بات سکھلا دی کہ ان کو یہ بتا دو کیا نہیں پہنا جائے. عبادت اور عقیدے کو چھوڑ کر ہر فیلڈ میں یہی ایک فارمولہ استعمال کر لیا گیا، کیا نہیں کرنا کی لسٹ بتا دی گئی، کرنا سب جائز. یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کو یہ باتیں بتائیں. تو قرآن مجید جو اللہ نے چیلنج کیا اور نبی نے جو پیش کیا، یہ پیشین گوئی قیامت تک برقرار ہے. سید یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یخطہ بالیمین، آپ خط بھی نہیں کھینچ سکتے تھے اپنے داہنے ہاتھ سے. لائن جو کھینچتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو جب سکھلایا جاتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے بہت آسان کام ہے.
وہ لائن سیدھی کھینچنے کے لیے اس کو 6 مہینے پریکٹس کرائی جاتی ہے، تب وہ جا کر کے جو ہے نا وہ بھی پھر اس میں ڈاٹ ڈاٹ رکھتے ہیں، وہ ڈاٹ ملا کر ہاں کیا بنایا میں نے دیکھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ لائن کھینچنے کے لیے بھی جو ہے وہ آدمی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بھی نہیں سکھایا تاکہ دنیا یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ پڑھے لکھے تھے لہذا یہ آپ نے کتاب اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی، یہ زبان سب کے سامنے بند کر دی۔ قاضی صاحب نے لکھا لا یخطہ بالیمین، کہ وہ اپنے دائنے ہاتھ سے لائن بھی نہیں کھینچ سکتے تھے، اور اس ذات نے اتنی بڑی کتاب پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، انسانی بس کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ پیشین گوئی ہمارے نبی کے ذریعے اللہ نے کرائی۔ دوسری اسی کتاب کے بارے میں قرآن مجید نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بڑی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں کے نام پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ میں آج آپ کو ان کا تھوڑا لائٹ سا تعارف کراتا ہوں۔ اس میں سب سے مشہور کتاب توریت ہے۔ توریت کو معلوم ہے کہ توریت کو اللہ نے ریٹن وے میں موسیٰ کے ہینڈ اوور کیا، تختی کی شکل میں لکھی ہوئی تھی، پتھر کی تختی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بلایا توریت دینے کے لیے تو انہوں نے دو تختیاں تھیں، بڑی بڑی وزن تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سر پہ لاد کر کے پہاڑ سے آئے، جب یہاں نیچے آئے تو ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، قوم نے بچھڑے کی پوجا کر دی تھی، یہ غصے میں آ کر کے وہ تختی ہی پٹک دیے۔ خود توریت میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ توریت میں یہ بات لکھی نہیں ہونی چاہیے تھی، تختی تو بعد میں ٹوٹی ہے نا، نہیں سمجھے میری بات، تختی ٹوٹی، یہ بھی توریت میں لکھا ہے کہ تختی ٹوٹ گئی، تو پتہ چلا کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ بندے نے کی ہے۔ اب وہ جب تختی ٹوٹی تو اس کے چورے اکٹھا کر کے رکھے گئے، چونکہ موسیٰ خود نبی تھے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر اس تختی کو دوبارہ لکھوایا، تو وہ جو ان کا پرانا نسخہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی رکھا گیا اور انہوں نے نسخہ کروایا۔ کچھ دن کے بعد یہ نسخہ یہودیوں نے ٹرانسفر کیا ہیکل سلیمانی کو۔ یہ راستے میں معلوم نہیں کیا ہوا کہ ہیکل سلیمانی میں سے وہ نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا وہ غائب ہو گیا، اب وہاں پر وہ ٹکڑا ہی بچا۔ اب وہ ٹکڑے کو جوڑنا ایک مسئلہ ہو گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، اب یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ اصل توریت کیا ہے۔ تو پہلا جھٹکا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی توریت کو لگ گیا کہ وہاں پہ ٹوٹ گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ ہیکل سلیمانی پہ راستے میں کیا ہوا کہ اس کا یہ نسخہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے آج بھی جو پرانے مسودے ہوتے ہیں نا، بڑے قیمتی بکتے ہیں، بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں لائبریری سے، اور کروڑوں میں بات ہوتی ہے کہ آپ فلاں کتاب اٹھوا دیجئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط رکھا ہوا ہے، بلینوں ڈالر پہ لوگ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ جو پرانے مخطوطے ہوتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے تو اس میں چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ راستے میں، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا علم ایسا کہہ رہا ہے، میری معلومات، کہ یہ راستے میں اس چکر میں یہ چوری ہو گیا اور اس کو کیا کر دیا گیا، کہیں کسی نے بیچ ڈالا۔ بہرحال جب یہ ہیکل سلیمانی پہنچا تو یہ جو ہے کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پہلا جھٹکا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دوسرا جھٹکا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ نسخے کا غائب ہونا، تیسرا جھٹکا 586 عیسیٰ قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے۔ تو اس میں جو بچا ہوا تھا وہ نسخہ بخت نصر نے حملہ کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا تو اس نے پورے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی اور یروشلم میں جتنے عمارت تھی ایک کو نہیں چھوڑا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں وہ صندوق رکھی تھی، وہ صندوق کو بھی اس نے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اصلی نسخہ بھی جو ٹوٹا پھوٹا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تیسرا جھٹکا لگا۔ اس کے بعد 300 قبل مسیح، یہ عزیر جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام نے غالباً جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے آدمی ہیں۔ نبی کا بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صالح آدمی ہیں، بہرحال نیک آدمی ہیں۔ عزیر کو ان لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا،
عزیر ابن اللہ قرآن نے اس کو نقل کیا. عزیر نے اپنے معلومات کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کو پھر لکھا, اور لکھنے کے بعد اس کو انہوں نے رکھ دیا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا کس کے اوپر؟ ہیکل سلیمانی پر. یہ عجیب و غریب کہانی ہے بیت المقدس کی. بہت لگاتار اس کے اوپر حملے ہمیشہ کیا ہے ہوتے رہے. جب یہ حملہ ہوا تو جو بچا جو انہوں نے لکھا تھا وہ تباہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو آج کل ہمارے پاس نسخہ موجود ہے جو کہا جاتا ہے یہ 166 قبل مسیح کا نسخہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 166 سال پہلے کا ہے. تو جب یہ حملہ ہوا دوبارہ عزیر والا نسخہ بھی تباہ ہوا تو ایک کاہن تھا, پادری تھا, اس کے 3 بیٹے تھے. وہ کسی طرح جان بچا کر کے کسی گاؤں میں جا کر کے چھپ گئے, اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے مریقس یا مقائیس کہا گیا ہے. وہ دونوں نے مل کر کے پھر ایک لکھا نسخہ, وہ نسخہ آج جو ہے دنیا میں موجود ہے. اس کے 4 مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی, بقیہ کسی کی ذمہ داری نہیں لی گئی. مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے اس کی وجہ لکھی ہے. مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کتاب تو سب اللہ کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے قرآن کی حفاظت کی ویسے اس کو توریت اور انجیل اور زبور کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے, لہذا اگر یہ گڑبڑ بھی کر دیں گے تو پرابلم کچھ نہیں ہے, کریکشن کرنے والا کریکٹر آ رہا ہے. وہ ہمارے نبی ہیں جو ماں قبل کے سارے نسخے کو کریکٹ کریں گے, اور جب اوریجنل کاپی آ جائے گی تو اب اللہ کیا کرے گا کہ کیونکہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا, کریکشن ہو نہیں سکتا, لہذا اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری لے لی, بقیہ ساری کتابوں کی ذمہ داری کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دوسرا نبی آئے گا, اس کتاب کا سرکولر ویسے بھی کینسل ہو جائے گا. لہذا اللہ رب العزت نے اس کی خود کی کتاب تھی, اس کی بھیجی ہوئی کتاب تھی. ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی ہے, صحف ابراہیم بھی ہے, اور بہت سی کتابیں ہیں. لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہ پائی. لہذا وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کو بتا دیا. مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے یہی ہمارے تمام اکابرین کی رائے بھی ہے. اس کے بعد انجیل کی کہانی سنیے. انجیل ریٹن وے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختی کی شکل میں لکھی ہوئی شکل میں دی گئی کتاب, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے القاء کیا, یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل یہ بات بتائی گئی کہ یہ قرآن ہے, یہ آیت ہے, یہ آیتیں ہیں, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انجیل کو لکھا نہیں, یہ پہلی پرابلم. عیسیٰ علیہ السلام نے اب اس وقت ہمارے پاس 4 معتبر انجیلیں کہی جاتی ہیں. ویسے ان انجیل کے الگ الگ کاپیز بھی ملتی ہیں. کچھ انجیل ایسی ہے جس کو کرسچن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انجیل ہے برناباس کی انجیل. برناباس کی انجیل کو کرسچن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی انجیل ہے, حالانکہ جو بھی انجیلیں لکھی گئی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے یا تو شاگردوں نے لکھی ہیں اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگرد نے لکھی ہیں. تو اس میں 4 جو ہے وہ اہم ہیں. ایک کو متی کہتے ہیں, مرقس, لوقا اور یوحنا. یہ 4 بنیادی طور پر انجیلیں موجود ہیں. ان چاروں کے بارے میں مختصر بات آپ جان لیں. یہ جو انجیل متی سب سے پہلی انجیل, اس کا نام اس کو کہ یہ عبرانی زبان میں لکھی گئی. کس زبان میں لکھی گئی؟ عبرانی زبان میں لکھی گئی. یہ نسخہ عبرانی کا دنیا میں آج ناپید ہے. جو بھی موجود ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے. اب ٹرانسلیشن کو کبھی بھی چیک کرنے کے لیے اوریجنل نسخہ چاہیے. بھائی میرے پاس طالب علم پڑھا رہا ہوں, ایک پیراگراف ٹرانسلیشن لے کر آیا کہ حضرت اس کو چیک کر لیجیے ہم نے صحیح ترجمہ کیا کہ نہیں. میری پہلے ذمہ داری کہ بیٹا ترجمہ کہاں سے کیا, وہ لے کر کے آؤ. جب آپ وہ لے کر کے آئیں گے تب ہم صحیح چیک کر سکتے ہیں. اب جب ترجمہ موجود ہے اور اصلی موجود نہیں ہے, لہذا اب کبھی بھی ٹیلی نہیں کی جا سکتی. جیسے قرآن کریم ہے, قرآن کریم کے اگر کسی نسخے میں خدا نخواستہ کوئی بات پیدا ہو جائے تو ہمارے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں. ہم فوراً جا کر کے اس سے ٹیلی کر لیں گے, چلو تم کو دکھلا دیتے ہیں بھائی
کہ یہ جو تم آیت کہہ رہے ہو کہ ایسی نہیں ویسی ہے یا یہ آیت ہی نہیں ہے، چلو ہم اس نسخے سے ٹیلی کر دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زیادہ سے زیادہ 20-22 سال کے بعد لکھا گیا ہے، تو ہمارے پاس اوریجنل موجود ہے قیامت تک کے لیے کہ ہم ٹیلی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے پاس یہ اس انجیل کا یہ عالم ہے۔ جس کی جو دوسری انجیل ہے، اچھا یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے اس انجیل کے بارے میں کہ ترجمہ جو کیا ہے وہ بندے نے کس نے کیا ہے اور کس سن میں کیا گیا ہے، یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی۔ دوسری انجیل لوقا ہے۔ لوقا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آدمی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کے آدمی ہیں، اپنے استاد کو ہی ہوں گے، اس سے انہوں نے سنا ہوگا۔ سننے کے بعد انہوں نے بھی جو ہے نا، پہلے تو اس میں مقدمے میں لکھا ہے کہ میں جو کچھ لکھوں گا سچ لکھوں گا۔ اس کا جو رائٹر، اس کا جو تشریح کرنے والا ہے، جیسے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے ایسے اس کی بھی تفسیر لکھی ہے۔ تو نورٹن ایک بہت بڑا جو ہے مسیح ہے، اس نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ نورٹن نے لکھا ہے کہ یہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ اس میں ہم صحیح سب لکھیں گے، اس میں کئی غلطیاں موجود ہیں، حالانکہ وہ اس خود مسیحی ہے اور اس کتاب کا کیا ہے ایکسپلین کرنے والا۔ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے، لیکن دعوے میں یہ اپنے سچے نہیں ہے، لہذا اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں۔ تیسری جو انجیل ہے مرقس ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو انجیل لکھی، لوقا کی انجیل اور مرقس کی انجیل کو اگر رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے تو دونوں میں کیا ہے، کافی غلطیاں ہیں۔ یوحنا کی جو انجیل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پادری فرینچ ہے منصور پوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر چاروں انجیل کو ملا دیا جائے، دیکھا جائے تو چھوٹی بڑی ملا کر کے تقریباً 30,000 غلطیاں ہیں۔ کتنی غلطیاں ہیں؟ یہ ہمارے رائٹر نے نہیں لکھا ہے، یہ کرسچن رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ اگر چاروں انجیل کو چیک کیا جائے تو سب ملا کر کے 30,000 کیا ہیں غلطیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے احمد رضا خان صاحب کے قرآن میں بھی ایسے ہے، احمد رضا خان صاحب کے قرآن میں بھی ایک تقریباً 150 سے 200 غلطیاں ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولانا ہیں مفتی جمیل احمد صاحب نظیری، حیات ہیں، بڑے قابل آدمی، انہوں نے اس پورے کتاب قرآن مجید کو پڑھ کر کے ان کے ترجمے کو پوری، ان کو بھی اتنی ہی موٹی کتاب لکھنی پڑی جتنا موٹا ان کا ترجمہ ہے۔ وہ جتنا موٹا ترجمہ ہے اتنی ہی موٹی کتاب ان کو لکھنی پڑی کہ صاحب انہوں نے یہ کہیں گرامر کی غلطی کی گئی ہے، کہیں اس لفظ کے وہ معنی عربی زبان میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں وہ انہوں نے لکھ ڈالا ہے۔ ایسے کر کے انہوں نے ساری غلطیوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو کتاب رکھی ہوئی ہے، دکھلا دیں گے آپ کو، تاکہ یہ نہیں ہو کہ مولانا چھوڑ رہے ہیں، کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی حالت انجیل کی۔ پارسی بھی بڑی پرانی قوم ہے، اس کی کتاب کا نام ہے زند۔ ایک زے چھوٹا ہوتا ہے، ایک زے بڑا ہوتا ہے اردو میں، بڑے زے میں 3 نقطہ ہوتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت گہرائی سے بولنا پڑتا تب وہ زے نکلتا ہے۔ تو اس کتاب کا نام جو ہے وہ زند ہے۔ یہ پارسیوں کی کتاب ہے۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ 25 باب تھے، 25 باب میں سے 24 باب غائب ہو گئے ہیں۔ اب لے دے کر کے 19واں چیپٹر دنیا میں اویلیبل ہے کچھ دن تک۔ اب اس کے بعد جب سکندر نے حملہ کیا تو ایسی شکل میں وہ جو ایک نسخہ موجود تھا 19ویں باب والا، وہ ان کے حوالے ہو گیا۔ اب یہ کتاب دنیا میں ناپید ہے، موجود ہی نہیں ہے کہیں۔ اس کے بعد بڑی قوم دنیا کی ہندو قوم ہے، ان کے پاس آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کئی مذہبی کتابیں ہیں، ان کے پاس جو مذہبی کتاب ہے وہ حقیقت میں وید ہے۔ بقیہ جو کتابیں ہیں وہ تاریخی کتابیں، جیسے مہا بھارت ہے وہ ایک تاریخی کتاب ہے، رامائن کیا ہے ہسٹری کی کتاب ہے، وہ کوئی مذہبی کتاب نہیں، اس کے اندر کوئی اصول قوانین نہیں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو مہا بھارت بھی نہ ان کی مذہبی کتاب ہے، کرشن جی کے چند شلوک ہیں سنسکرت میں، اور اس کا ایکسپلانیشن ہے ارجن سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب شری کرشن جی کوئی آدمی دنیا میں پائے جاتے تھے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ بہرحال تو وہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ ان کی جو کتاب اصل ہے وہ وید ہے۔ اچھا، وید کے بنیادی طور پہ 2 چیپٹر ہیں۔ ایک کو یہ کہتے ہیں کہ منتر بھاگ کہتے ہیں پارٹ کو، اور ایک کو کہتے ہیں برہمن بھاگ۔
تو اس میں جو آریہ سماج والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برہمن بھاگ جوڑ دیا گیا ہے، یہ برہمن بھاگ وید کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسرا طبقہ ہے سناتن کہلاتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں صاحب وید منتر بھاگ اور برہمن بھاگ دونوں ملاتے ہیں تو وید بنتا ہے۔ اگر اس میں سے برہمن بھاگ نکال دیا جائے تو اس کا مطلب 66% وید ختم۔ تو ان کے دونوں میں زبردست یہ اختلاف ہے۔ اچھا، پھر وید کی 4 قسم ہے، رگ وید، یتر وید، سام وید، ارتھ وید۔ ارتھ وید کے بارے میں کہنا یہ ہے، ایک منو جی مہاراج سمرتی نے کہا ہے کہ یہ چوتھا جو وید ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے جوڑ دیا اپنی طرف سے، اصل وید 3 ہی وید ہیں۔ تو وید میں اتنا بڑا اختلاف ہے، تو لے دے کر کے اب پارسی کے پاس بھی کتاب نہیں بچی، عیسائی کے پاس بھی کتاب نہیں اوریجنل بچی، یہودی کے پاس بھی نہیں بچی۔ اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو زبانیں ہیں، جیسے اوریجنل زبان توریت کی عبرانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان خالدی ہے، خالدی کے نام سے مشہور ہے پرانی زبان، بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا، ہبرو کر دیا گیا ہے، خالدی مین زبان ہے۔ اس کے بعد وید کی زبان سنسکرت ہے، اور وہ جو زند بتایا تھا اس زند کی جو زبان ہے اس کا نام ہے دری۔ یہ چاروں زبان اس وقت دنیا میں کسی کی مدر ٹنگ نہیں ہے۔ سنسکرت ہندو اتنا بڑی تعداد میں ہندوستان میں رہتا ہے، کسی کی سنسکرت صرف کالج میں پڑھائی جاتی ہے، لوگ 2-4% ہندو سنسکرت سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نمبر اچھے دیے جاتے ہیں تاکہ سنسکرت زندہ رہے، اور امتحان خوب ایسے دھڑلے پڑھلے سے دے کر کے تاکہ اس ڈپارٹمنٹ کو زندہ رکھا جائے، ورنہ وہ حقیقت میں نہ پڑھانے والے صحیح موجود ہیں نہ پڑھنے والے۔ ہے بہت رچ لینگویج، سنسکرت بہت رچ لینگویج ہے۔ سنسکرت ہی عربی کے بعد ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں سنگولر اور پلورل کے بیچ میں بھی ایک چیز ہے۔ جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے، یا تو سنگولر یا پلورل، واحد جمع، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن سنسکرت میں ایک بچن، دیو بچن، بہو بچن۔ عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت رچ لینگویج ہے، لیکن کسی بھی ملک تو درکنار کسی سٹی کی زبان نہیں ہے۔ یہ چاروں زبان کسی شہر کی بھی مادری ٹنگ نہیں رہ گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی کتاب کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس زبان کو کسی کی مادری ٹنگ ہونا چاہیے۔ جو دنیا کی اس وقت بڑی زبانیں ہیں، جیسے چائنیز ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے اور عربی ہے، یہ دنیا کی بڑی زبانیں ہیں جو سٹی کی نہیں، ملکوں کی کیا ہے، مادری زبان ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس سے بھی بڑی بات، یہ لٹریچر کی بات ہے، جو لوگ لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہوں گے، لٹریچر کا ہمیشہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک زمانے میں جیسے شیکسپیئر کی انگلش کو اگر آج انگلش پیش کر دیا جائے تو لوگ لٹک جائیں گے، شیکسپیئر کی انگلش کو سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، لہذا شیکسپیئر کی انگلش کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید ایک کی جو زبان اس وقت ہی وہ آج بھی زبان بولی جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اس نے سسٹم رکھا ہے اس کی حفاظت کا وہ الگ الگ ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ان کتابوں کے حافظ موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ لوگ ذکر کا ترجمہ الگ الگ کرتے ہیں، لیکن علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ اور یقینی بات ہے کہ قرآن مجید جو لوگ حفظ کرتے ہیں یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہو تو یہ حفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنے متشابہات ہیں، یعنی اتنا زیادہ ایک آیت، ایک یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اب بندے کو فوراً پکڑنا ہے کہ یا ایھا الذین جب آمنوا یہاں گیا اتقوا اللہ ہے، یہاں پر ایک دوسری چیز ہے۔ ایسے سینکڑوں جگہ ہیں جس میں جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لہذا وہ بندہ کیا ہے اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ ہم اس کو یاد کرنا آسان کر دیں گے۔ آج ہمارے پاس 1000 نہیں لاکھ کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں، اور 5 سال سے لے کر کے 100 سال کا بوڑھا موجود ہے۔
سمجھے نہیں؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے مذہب والے ہیں، عیسائی ہیں، اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں، کسی بھی دو آدمی بھی ایسے دنیا میں نہیں ہیں کسی مذہب کے جو اپنی اس مذہبی کتاب جس پر وہ عقیدہ رکھتے ہوں اس کو ان کو زبانی یاد ہو۔ اگر کسی کو 10-20 شلوک اگر وید کے یاد ہیں تو پنڈت بنا ہوا ہے۔ پنڈت کہتے ہی ہیں قابل کو، پنڈت کے معنی ہی ماہر کے ہوتے ہیں، وہ 10-20 شلوک یاد کر کے پنڈت بنا ہوا ہے۔ اتنا رامائن پڑھی جاتی ہے، رامائن کو یاد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا یہ خود معجزہ ہے، یہ خود معجزہ ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، غیروں کے لیے، مسلمانوں کے علاوہ، کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کی حفاظت حرم کا امام پڑھتا ہے سورت، پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں، آج تک یہ کمپلین نہیں ہوا کہ حرم کا امام صاحب یہ آیت پڑھا، یار معلوم نہیں کہاں سے پڑھنا، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہی نہیں، کبھی آج تک اس پر کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ نیٹ وغیرہ پہ پچھلے 10-20 سال سے بہت سی چیزیں ایسی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا سسٹم چلا دیا ہے مسلمانوں کے دل میں، عشق رسول اور عشق قرآن ایسا سسٹم ہے کہ وہ سب کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کے بعد مزید پیشین گوئیوں پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت قیامت تک فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو ہے ایک درخواست آئی ہے کہ نور احمد صاحب کوئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگ جو ہے ان کے لیے دعا کریں گے، کیشوا پور کے تھے یہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا ان کا ثواب میت کو پڑھا، اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کے برحمتک لا الہ الا اللہ۔